بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم روزے کے کفارے کے حوالے سے کرام کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پچھلے کلپ میں ہم نے یہ سمجھا کہ روزے کا کفارہ ہم پہ کب لازم ہوگا، اس کی کچھ شرائط تھیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو روزے کے ساتھ اس کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا لازم ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے تو یاد رکھیں، اس کا کفارہ سب سے پہلا یہ ہے جو شریعت مطہرہ میں بتاتی ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن موجودہ دور میں تو یہ ممکن نہیں، تو لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب غلام آزاد کرنا نہ پایا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا یہ فرض ہوگا، یہ کفارے کے طور پر ہے۔ اب اس میں 2 ماہ کے لگاتار روزے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا شروع کرتا ہے اور اس نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو دوبارہ شروع سے گنتی شروع کرنی پڑے گی، لہٰذا پہلے روزے سے وہ دوبارہ رکھے گا اور ایک روزہ اس کو قضا کا بھی رکھنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا اس پر فرض ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے 1 محرم سے یعنی محرم کی پہلی تاریخ سے اسے روزہ رکھنا شروع کرا تو محرم کا پورا مہینہ، اسی طرح سفر کا پورا مہینہ، تو 2 مہینے اگرچہ یہ 59 دن بنے یا 58 دن بنے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کو چونکہ پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کرا تو اس کے 29 ہوں یا 30 ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے 29 ہوں یا 30 ہوں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 2 ماہ کی قید لگاتار 2 ماہ اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ درمیان میں کسی دن میں رکھنا شروع کرتا ہے، جیسے پہلی محرم کو نہیں بلکہ 5 محرم کو اسے روزہ رکھنا شروع کرا، تو اب اس کو پورے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اگر 20 تاریخ سے یہ اگر شروع کرتا ہے تو اگر پہلی تاریخ سے شروع کرے گا تو پھر 2 مہینے رکھنے ہوں گے، چاہے 59 ڈیز ہوں یا 58 ڈیز ہوں، لیکن اگر درمیانی تاریخ سے شروع کرے تو پھر اس کو پورے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تفصیل وہی، اگر اس میں یا اس میں کہیں بھی اگر ایک روزہ بیچ میں چھوڑے گا تو بالاستیاب اس کو دوبارہ ترتیب اپنی شروع کرنی پڑے گی۔ لیکن اس میں خواتین کا استثناء ہے، کیا خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اگر وہ ان کے درمیان شروع ہو گئے تو پھر ان کو ان کی اجازت ملے گی۔ پھر وہ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے پہلی محرم کو روزہ رکھنا شروع کرا اور 5 محرم کو جو ہے ان کو حیض آ گیا، تو پھر جب تک ان کا حیض چلے گا تو اتنے دن تو ان کو رعایت ملے گی، لیکن جیسے ہی حیض ختم ہوگا پھر سے ان کو اپنا روزہ شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر حیض ختم ہونے کے بعد اگر انہوں نے اپنا یہ معاملہ شروع نہ کیا تو لہٰذا ان کو بھی دوبارہ شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا، تو یہ ہوتی ہے سب سے آخری صورت۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح یا شام کھلا دیں یا صبح یا شام کی قیمت اس کے حوالے کر دیں، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیں ان تینوں چیزوں میں ترتیب لازم ہے۔ غلام آزاد کرنا موجودہ دور میں نہیں، لہٰذا پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے ہی رکھنا اس کو لازم و ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ بزرگ ہے، نہیں رکھ سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کو ٹھیک ہونے کی بھی امید نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے تم آپ 60 روزوں کو جو ہے وہ 60 مساکین جو ہے وہ ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔